یہاں پر آپ مجھے بتا رہی تھی صدف کہ یہ اینگر مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, یہ تو ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ ٹاپکس ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ پیرنٹس کے اندر وہ کون سی خاص کوالٹیز ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ لیول میں لے آئیں. ٹھیک, بچہ ان سے کچھ چھپائے نہیں, ٹھیک ہے, پیرنٹس سے وہ سیکھیں اور کل کو ایک اچھا ڈیسیژن میکر بن سکے. ابھی یہ چیز ہم نے بالکل انڈرسٹینڈ کرنی ہے 100% کہ آج کل کے بچوں کو کسی سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ ریسورسز سے وہ نیگیٹو اس کا انپٹ لے رہے ہیں یا پازیٹیو لے رہے ہیں. یہاں پہ ایک بڑے کی انٹروین ہونی ضروری ہے. اپنے بچے کے ساتھ ایز اے مدر, ایز اے فادر بھی آپ ریلیشن شپ رکھیں, لیکن اس کے دوست بنے. آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں بہت سارے ایسے پرابلمس نظر آتے ہیں جہاں پہ بچے ملسٹ ہوتے ہیں, جہاں پہ بچے بلیک میل ہوتے ہیں, اینڈ دین دے فال انٹو رانگ ہینڈس. ایشو یہ آتا ہے کہ ہمارے بچوں سے پیرنٹس کا کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں بات کرنے پہ. بالکل, ایک بچہ اپنے مسئلے کو اگر اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو وہ کسی ایسے تیسرے بندے کا سہارا ڈھونڈے گا جس سے وہ کمفرٹیبل ہو. اور ایسے ولنریبل مومنٹ پہ ایسے لوگ جو بچوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی بھی قسم کا ان کو نقصان پہنچانے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے, وہ ایسے ڈیلیکیٹ مومنٹ پہ ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچوں کی سائیکالوجی کے ساتھ بہت فیملیئر ہوتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پیرنٹس تو بن جاتے ہیں بیکاز دیٹ از اے بایولوجیکل پروسیس, بٹ ڈیورنگ بیکمنگ اے پیرنٹ اس پروسیس میں آپ کی اپنی بھی تو لرننگ ہو رہی ہے نا. بالکل, آپ فادر بن گئے ہیں, آپ مدر بن گئے ہیں, آپ کو ایکسپرٹ تو نہیں ہو گئے, کوئی ڈگری تو نہیں آپ کہیں سے لے کے آئے. آپ نے بھی اسی لرننگ پروسیس سے, انہی اسٹیپ سے گزر کے سیکھنا ہے, ایک بہتر پیرنٹ بننا ہے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی سیکھ کے ایک بڑا کامیاب اور ایک اچھا انسان بن سکے. ٹھیک ہے, ہم یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے جب پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا تو گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا بزرگ, دادی, نانی, نانا, دادا گائیڈنس دینے کے لیے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی, گائیڈنس دینے کے لیے ہوتے تھے, اور وہ ایک ان سین طریقے سے بچوں کو اور پیرنٹس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہی چینج ہو گیا ہے, بڑے بھی ساتھ رہ گئے, بڑے ساتھ نہیں رہ گئے, دوسرا سنگل یونٹ فیملیز بن رہی ہیں. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ فادر اینڈ مدر آر بوتھ ورکنگ بیکاز دے ہیو ٹو میٹ دی نیڈس آف دا چلڈرن. ڈیفینیٹلی اب اس میں جو ایک آدھا گھنٹہ اگر ان کے پاس ہوتا بھی ہے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کو, تو دے ٹرائی کہ وہ بچے کے ساتھ فزیکلی بس بیٹھے ہوں, ان کے ساتھ بات نہیں کرتے, کیونکہ فزیکلی بیٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن ہاتھ میں اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے, ماں کے بھی, باپ کے بھی, اور بچے کے بھی. اب بچہ کچھ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے تو باپ جو ہے وہ اپنے میسیجز اور ٹیکسٹنگ میں لگے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہاں کیا کہا تھا تم نے. اور وہیں پہ بچے کا کانفیڈینس شٹر ہو جاتا ہے کہ میں 1 گھنٹے سے اتنی دیر سے بول رہا ہوں اور میرے باپ نے کچھ نہیں سنا. اور یہاں پر اس کی جو پرابلمس ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے. ویری ٹرو, کیونکہ اس کا کانفیڈینس آپ شیک کر دیتے ہیں نا, اس کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی سنا ہی نہیں. بالکل, کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے, دیکھیں ہر باڈی لینگویج ہوتی ہے, آپ کے ورڈز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں مل کے آپ کی کمیونیکیشن بناتی ہیں. آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ 77% ہوتا ہے, یعنی آپ کے ہاتھ اور جسم بیٹھنا, اس کے گردن ہلانا, چہرے کے تاثرات, صرف 7% جو ہوتا ہے وہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. تو باقی بچہ سارا ٹائم آپ کی یہ جو نان وربل آپ کی کمیونیکیشن ہے اس کو وہ بچہ جج کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ آپ کو نظر آئے گا جو ایز اے پیرنٹ آپ اس کو آبزرو کریں تو کتنی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کا بچہ کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, اس کو سنب کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں تم نے کہاں سے سیکھا. اس نے انہیں سے سیکھا جو اس کے آمنے سامنے ہے. سو ہم نے یہ جو ایک سیلف انالیسس ہے نا کہ ہم ایک کیسے پیرنٹ ہیں, ہم کس طرح کے ایک ایڈلٹ ہیں, وہ ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. اچھا صرف ٹائم نہیں ہے, اور پھر ہم پسند بھی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے یا اس میں فار ایگزامپل اگر آپ ایک اچھے والدین بھی ہیں, آپ میں پیرنٹ میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے بچے کو مینیج کر رہا ہے, تو وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ اگر کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے جس کو وہ ہینڈل نہیں کر سک رہا تو وہ کسی اپنے بہن بھائی سے شیئر کرے کہ اس کے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے, میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. آپ کہتے ہیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, میرے گھر کا معاملہ ہے,
اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے سگے بہن بھائی بھی, کیونکہ آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کی بات کی تو کل کو یہی مجھے تانا ماریں گے کہ تمہارا بچے نے فلاں ٹائم پر یہ کام کیا تھا, یا تم نے بجائے وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے وہ آپ کو اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے اس نے ایسا کیوں کیا, تم نے کچھ ایسا کیا ہوگا. پھر اگر ایسی قسم کی اس وقت Condition ہے ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ فرام دا ویری ارلی اسٹیج ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور چائلڈ. ٹھیک ہے, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے لیے کچھ خصوصیات, اپنی کچھ کوالٹیز, کچھ strength, کچھ ویکنیسز لے کے پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارا کام اس کی اسٹرینتھس کو اسٹرینتھن کرنا, بالکل, اور ویکنیس کو اپرچونیٹیز کی صورت میں کنورٹ کر کے اسٹرینتھ میں بدلنا ہوتا ہے. تو ہم اس سارے لرننگ پروسیس کو تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ اس چیز میں مل کے انوالو ہوں. بچے آج کل کے ماشاءاللہ بہت اسمارٹ پیدا ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی ایج میں ان کو بہت ساری بڑی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کا جو چھوٹا بچہ ہے 5, 6, 7 سال کا, وہ ایک منی ایڈلٹ ہے. اس کے اندر ہر طرح کی ایموشنز ہیں. آپ یہ دیکھیں 2 سال کا چھوٹا بچہ گھر میں ہوگا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے دادی کو کیسے بلیک میل کر کے چیز لینی ہے, دادا کو کیسے اشارہ کرنا ہے گھر سے باہر لے کے جائیں, مارکیٹ کیسے لے کے جائیں, مطلب ہر چیز اس کو یہ پتا ہے. That child is smart enough to manipulate all those adults at home. Then why not so many adults together can develop a better child? ایگزیکٹلی. تو اگر دادی نے کسی بات پہ ڈانٹا ہے اور کسی اور نے بچے کو اس موقع پہ سنب کر دیا, دادی کو یا ماں کو سنب کر دیا, تو یہ آپ نے دادی کے ساتھ تو برا کیا ہی کیا, جو بچے کے ساتھ تربیت کے ساتھ کھیلا ہے. کل کو آپ کیا سمجھ رہے کہ فیوچر میں بچہ آپ کو سنے گا, اس نے دیکھا ہے کہ آپ نے دادی کو ڈانٹا ہے, تو کل کو وہ بھی ایک فیوچر فادر ہے, تو کل کو وہ بھی آپ کو ایسے ڈانٹ کے بٹھائے گا. اس کے ذہن میں آپ نے تیار کر دی کہ دادی کا کوئی رول نہیں ہے, پھپھو صرف پیار کر سکتی ہے, چچا صرف آپ کو شاپنگ کروا سکتے ہیں, ماموں اور خالہ صرف آپ کے نخرے اٹھانے کے لیے آئے ہیں, کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میرے بچے کو کچھ کرے. تو یہاں پر تربیت میں خرابی آ جاتی ہے.